رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی نبیذ پیے تو اسے چاہیے کہ وہ اکیلی کشمش کی یا اکیلی کھجور یا اکیلی کچی کھجور یعنی ڈوکے جس کو کہتے ہیں اس کی نبیذ پیے، ان کو ملا کر نہیں پیے. ٹھیک ہے، کھجور اور کشمش کو ملائے نہیں. اچھا، ہماری فوڈ میں ایک اور عام خرابی کیا ہے کہ ہم ایک ریسیپی کے اندر اتنا کچھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ معدے بیچارے کو تو یا ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے سارٹ آؤٹ کرنے میں ہی پاگل ہو جاتا ہوگا کہ یہ کیا کیا بلائیں اندر آ گئی ہیں، اب ان کو کہاں کہاں رکھا جائے. تو عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم کھانا بنانے لگتے ہیں تو وہ مثالوں کی بھرمار کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی میٹھا بنانے لگتے ہیں تو ہر قسم کے نٹس کٹھے ہی اس میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ڈرنک بنانے لگے تو اس میں بھی 4-5 چیزیں جب تک اکٹھی نہ ہو تو ہمیں لگتا مزہ نہیں آیا، اور وہ مزہ کسی ایک چیز کا بھی اس میں نہیں آتا کہ کیا کھا رہے ہو کیا نہیں. تو اس میں سنگل فوڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت عام ہے. اگر آپ دیکھیں تو سنگل فوڈ یعنی اس میں 2-3-4 چیزیں اکٹھی نہیں کی جاتی. اگر آپ کو کوئی بھی ڈائجسٹو پرابلم ہے تو آپ اپنی فوڈ کو تھوڑا سا اسی پیٹرن پر لے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ معدے کے بوجھ جو جلن اور اس کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، جن کو عام طور پر ہم ڈائجسٹو ٹیبلٹس لے کے حل کرتے رہتے ہیں، جو کہ اور زیادہ مرض کو ایک طرح سے انکریز کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ کشمش کی پی لیں، دوسرے دن کھجور کی پی لیں، تیسرے دن کچی کھجور کی یا کسی بھی اور چیز کی. جیسے انجیر کو بھی کئی لوگ ڈبو کے رات کو رکھ دیتے ہیں اور اس کا بھی ایک ڈرنک سا بنا کے پی لیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن انجیر کھجور ہر چیز کو خلط ملط نہ کریں. اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائی گئی کہ ان کو ملانے سے جلدی سکر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ 2 دن تک نہیں چلے گا، ایک دن میں ہی یا ایک ٹائم پر ہی ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ شاید ان کا آپس میں کیمیکل ریاکشن اس طرح کے ہوتے ہوں گے جو صحت کے لیے پھر نقصان دہ ہو جاتے ہیں. عبداللہ دلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس کے پاس آئے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف آئے ہو، اللہ کے رسول کی طرف آئے ہو، یعنی دین کی خاطر آئے ہو. ہم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں انگور ہوتے ہیں، ہم ان کا کیا کریں، یعنی کس طرح استعمال کریں. آپ نے فرمایا، انہیں خشک کر کے ڈرائی کر کے زبیب یعنی کشمش یا منقع بنا لیا کرو. جو بڑا انگور ہوتا ہے اس کا منقع بنتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی کشمش بنتی. ہم نے عرض کیا، ہم زبیب کشمش کا کیا کریں، یعنی اسے سکھا کے پھر اس کو واٹ نیکسٹ. اب اس سے بھی آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ کس قسم کے سوال بعض اوقات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، صبح کے وقت بھگو دیا کرو اور رات کو پی لیا کرو. صبح کے وقت بھگو دیا کرو، رات کو پی لیا کرو، اور رات کو بھگو کر رکھا کرو اور صبح کو پی لیا کرو. اور نبیذ مشکیزوں میں بنایا کرو، مٹکوں میں نہیں، یعنی مٹی کے برتن میں نہیں بناؤ بلکہ جو لٹکنے والا مشکیزہ اس کے اندر بناؤ. اسے نچوڑنے میں جب تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ سرکہ بن جاتا ہے، یعنی پھر وہ اس میں سکر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اور چیزیں بن جاتی ہیں، پھر وہ اس طرح پینے کے لائق نہیں رہتا. ہمارے ہاں میرا نہیں خیال کہ ایسے کسی ڈرنک کا کوئی رواج ہو، نہیں ہے نا. تو اب ہوتا ہے یا تو ہم پانی پیتے ہیں یا پھر ڈرنک کے نام پر کچھ پیتے ہیں. تو کیا پیتے ہیں؟ سوڈا پیتے ہیں، کوک پیئیں یا پیپسی یا کچھ بھی. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نہ تو گھریلو کوئی نسخے آتے ہیں، نہ ہم اس کی تکلیف کرتے ہیں. اور اب تو اتنا آرٹیفیشل دور آ گیا کہ ہر چیز پروسیسڈ اور ریڈی میڈ، آٹومیٹک. نہ دماغ استعمال کرنا پڑے، نہ عقل استعمال، نہ ہی کوئی کوشش، نہ ہاتھ نہ پاؤں، بس اندھا دھند کوئی بھی چیز. اور اس کو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جو کینز میں آتی ہیں چیزیں، اس کو کھول کے گلاس میں بھی ڈالنے کی تکلیف نہیں کرتے، اسی میں سے پی جاتے ہیں. حالانکہ کسی ایسی چیز سے پینا کہ جو نظر نہ آئے وہ بھی منع ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کیا پی رہے ہیں. مگر آپ دیکھیں چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بچے ہوں بوڑھے ہوں، سب کینز کے اندر ہی جوس اور کوک وغیرہ پی لیتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پی گئے. تو اس کا ہمیں آلٹرنیٹ سوچنا چاہیے. جو ہمارے دیسی گھریلو ڈرنکس ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. مثلا ایک وقت تھا کہ لوگ کانجی بناتے تھے، کبھی بنائی آپ لوگوں نے؟ بیسٹ ڈرنک ہے، بہت ہی اچھا. جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو لاہور میں ہم نے پہلی دفعہ شاید دیکھی تھی، یا اس سے پہلے بھی کچھ پتا تھا، مگر وہ ہمارے یونیورسٹی کالج کے سامنے اویلیبل ہوتی تھی. تو پھر وہ تو کبھی کبھی پینے کا موقع ملتا ہے. یہ بازار کے جو گلاس وغیرہ ان کو بھی ذرا وہم آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہوگا صفائی کے اعتبار سے. تو ہم نے خود بنانی شروع کر دی، اس سے کچھ بھی ایفرٹ نہیں لگتی. صرف مٹکے میں کھجور اور پانی اور نمک مرچ اور رائی ڈالتے ہیں، اور رائی کے بھی بہت فائدے ہیں، مسٹرڈ جو ہے، اور بہترین ڈرنک بن جاتا ہے. اسی طرح سکنجبین جو ہمارے یہاں بنتی وہ بھی بہت ہی بہترین ڈرنک ہے. کچی لسی کے بارے میں بھی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب کیا. ہمارے پاس ایک بکری تھی، ہم نے اسے دوہا، پھر میں نے کنویں کا پانی ملا کر آپ کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا.
لیکن کچھ چیزیں گرمی کے اعتبار سے بہتر ہوتی. سردیوں میں کچی لسی نہ پیجیے گا کہ آج جا کے یہ ٹرائی کرنا شروع کر دیں, لیکن نبیذ پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایسے ڈرنک کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو انرجی بھی ملتی ہے اور پیاس بھی بجھتی ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے. پھر کھانا اور پینا دونوں کٹھے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں. ٹرائی کر کے دیکھیں اس کو. السلام علیکم. یہ منقع ڈرنک میں نے ایز اے میڈیسن یوز کیا تھا کیونکہ مجھے اتنی گرمی لگتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی نا. اسٹمک کا پرابلم تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اس طرح سے اس کو رات بھر بھگو کے صبح پئیں تو ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوا تھا, مشکل لگ رہا تھا. لیکن اگر آپ وہ گرمیوں میں پی لیں تو شدید جو جون جولائی کی گرمی ہے نا وہ آپ کو فیل نہیں ہوتی. اچھا, گرمی فیل نہیں ہوتی. تو یہ عرب میں اسی لیے شاید زیادہ پیا جاتا تھا کہ یہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. قوت برداشت نہیں ہے نا ہم میں, گرمی کی سردی کی ہر چیز ہم پہ اٹیک کر دیتی ہے کیونکہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ لو ہے. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ فوڈ ٹھیک نہیں ہے. منقع جو ہے, جیسے آپ لوگوں کو کھانسی ہے تو جیسے توے پہ آپ نے روٹی بنائی ہے تو جب ذرا سا کم گرم ہوتا ہوا تو اس کے اوپر آپ منقع ڈالیں, وہ تھوڑا پھول جائے گا دوبارہ. اگر اس کو آپ چوس لیں تو آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی. پھر مہمانوں کو نبیذ پلانا. بکر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا, میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے چچا زاد تو دودھ اور شہد پلایا کرتے تھے اور تم لوگ نبیذ پلاتے ہو. کیا تمہیں غربت لاحق ہے؟ تم غریب لوگ ہو کہ تم نبیذ پلاتے ہو, دودھ شہد نہیں پلاتے, یا کنجوس ہو گئے ہو؟ تو ابن عباس نے جواب دیا, اللہ کا شکر ہے, نہ ہم محتاج ہیں نہ بخیل, یعنی نہ غریب ہے نہ کنجوس. دراصل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لائے تھے اور ان کے پیچھے اسامہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پینے کو کچھ طلب کیا تو ہم نے انہیں ایک برتن میں نبیذ پیش کی تھی. آپ نے اس میں سے پی اور جو باقی بچی وہ اسامہ نے پی لی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے بہت خوب کیا, بہت اچھا کیا, سو ایسے ہی کیا کرو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس کو ہم بدلنا نہیں چاہتے. یہ لوگ تھے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. ہم جب پڑھتے ہیں تھوڑا رو دھو بھی لیتے ہیں کہ آپ سے محبت ہے, آپ کا ذکر آئے درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں, بعضوں کو انگوٹھے وغیرہ بھی چوم لیتے ہیں, آنکھوں کو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں, اپنے ہی ہاتھ اپنے اوپر. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیپسی پینا شروع کر دیتے ہیں. رو دھو کے بعد میں پیپسی پیئیں گے. اس کی کیا وجہ؟ ایک تو ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے نبیذ کے بارے میں. کتنے لوگوں نے ان کلاسز میں جانا ہے؟ میجورٹی نے یہی جانا ہے نا, ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا ہے. پہلی بات ہے علم نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ علم ہے تو بنانے کی تکلیف نہیں کرتے. سستی, لاپرواہی, نیگلیجنس, کہ لیک آف موٹیویشن. کیوں کرے؟ یہ ہمارا تو رواج نہیں, تو عربوں کا تھا. لیکن اصل بات یہ دیکھنی کہ صحابہ کرام ان چیزوں کو بھی سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے اور اس کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ کوئی اگر انہیں کوئی باتیں بھی بنا دے, غریب ہو گئے ہو, کنجوس ہو گئے ہو, تو بھی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایک چیز کو خوشی کے ساتھ, سنت کے ساتھ, پوری کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے. تو اس لیے ایسا نہیں کہ دودھ ہنی میں کوئی مشکل ہے یا وہ نہیں پلانی چاہیے, وہ بھی بہت بہترین غذائیں, دونوں ہی بہترین غذائیں. لیکن یہ کہ گرمی کے موسم میں کسی کو دودھ شہد تو نہیں پلائیں گے آپ, ٹھنڈا ڈرنک نبیذ پلائیں گے, اور اگر سردی ہے تو اس کا کچھ اور نعم البدل کر لیں گے. پھر کھانے کے بعد نبیذ پینا, کلو وشربو, کھانا اور پینا. تو بہت سے لوگ اس سے منع کرتے کہ کھانے کے بعد کچھ نہ پیئیں. سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ابو اسید ساعدی نے اپنی شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, یعنی شادی کی دعوت میں بلایا. ابو اسید کی بیوی ہی اس دن خدمت کر رہی تھی اور دلہن بھی تھی. ٹھیک ہے, اور یہاں تو دلہن کو بیکار کر کے بٹھا دیتے ہیں, ہلنا نہیں یہاں سے, اور بعد میں خوب خبر لیتے ہیں. سہل کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟ رات کو اس نے ایک بڑے پیالے میں کچھ کھجوریں بھگو دی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے وہی بھگوئی ہوئی کھجوریں آپ کو پلا دی, یعنی انہی کا ڈرنک پلا دیا آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد جیسے میٹھا ہے تو خواہ اسے لکوڈ کی شکل میں لیں یا آپ اس کو سالڈ, دونوں صورتوں میں خالی کھجور بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا نبیذ بھی پی سکتے ہیں. پھر ہے ستو, یہ بھی گرمیوں میں عام طور پہ پیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے لیے اکثر جو کے ستو کا مشروب نوش فرماتے. سفر اور جنگ کے دوران بھی تھکن, مشقت اور کمزوری دور کرنے کے لیے ستو کا استعمال کثرت سے ہوتا تھا. عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور آپ روزے سے تھے. جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا, اے فلاں اٹھو اور ہمارے لیے ستو گھولو, یعنی اسی وقت فریش بنائے جاتے ہیں, صبح سے بنا کے نبیذ کی طرح نہیں رکھے جاتے. سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبا کی طرف پہنچے
جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی, پھر کھانے کا سامان منگوایا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا. پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھگو دیے گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا. یعنی پی بھی سکتے ہیں اس کا پانی, اور اس میں کم پانی ڈال کے اس کو کھا بھی سکتے ہیں, یعنی وہ بھی ایک کھانا ہو جاتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں ستو اور کھجور سے ولیمہ کیا تھا. یعنی آپ اس کو بھگو کے اوپر میٹھے کے طور پر کھجور وغیرہ بھی ڈال سکتے. اب دیکھیں کہ جو وائٹ شوگر ہے یہ بھی بہت نقصان دہ ہے صحت کے لیے. اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اوور آل ہیلتھ کے لیے ڈیمیجنگ ہیں. ویسٹ میں تو اس کے خلاف اتنا کچھ لکھا پڑھا جاتا ہے اور اس کو وائٹ پوائزن کہتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں عموماً ہیلتھ کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے, اتنا شعور نہیں ہے, اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اینی اس کا بھی آلٹرنیٹ کیا ہے؟ یا تو شکر ہو جو را ہوتی ہے, یا پھر یہ کہ شہد اگر اویلیبل ہو, یا پھر اسی طرح کھجور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. جیسے دلیا پکایا آپ نے تو چینی گھولنے کی بجائے اس میں کیا کریں, اوپر میوہ ڈال لیں, یعنی کشمش ڈال لیں, یا پھر آپ کھجور کے ٹکڑے کر کے ڈال لیں, یا تھوڑا تھوڑا انجیر توڑ کے ڈال لیں, تو وہ ایک فروٹ اور وہ بھی ہو جاتا ہے اس میں. تو پھر اگر آپ اس کو کھائیں تو وہ ہر چمچ کے ساتھ اگر اس میں تھوڑا سا ٹکڑا کسی میٹھے کا آ جائے گا تو آپ کو شوگر کی طلب بھی نہیں ہوگی, ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی, اور وہ زیادہ ہیلدی ہوگا. کچھ غذائیں جو ہیں وہ صحت کا نقصان دینے والی ہیں, جس میں خاص طور پر مردار, خون, خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ. کیونکہ فوڈ جو ہے وہ جو کچھ اس کے آس پاس لوگوں کی وائبز ہوتی ہیں وہ بھی اس تک پہنچتی ہیں, جو آپ اس کے اوپر پڑھتے چڑھتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جادو کس کے ذریعے کرتے ہیں, کھانے کی چیزوں کے اوپر کچھ پڑھ کے یا اس میں کچھ ملا دیتے ہیں, اور اس کے ذریعے جو جادو ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو 4 چیزیں اکٹھی کر دی گئی نا, مردار, خون, خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ, یہ بھی اسی طرح نقصان دہ ہے. یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا جائے یا اس کے اوپر پڑھا جائے کچھ, تو وہ بھی انسانوں کی صحت اور سوچ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بعض لوگ پانی پر جیسے دم وغیرہ کر لیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک جہاں پڑھا جاتا ہے وہ اپنے ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. قرآن مجید میں 4 آیات اس موضوع پر موجود ہیں, مثلا سورۃ البقرہ میں, سورۃ المائدہ وغیرہ میں, کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. پھر اسی طرح ہر خبیث چیز جو ہے وہ حرام ہے, یعنی اس کا نام لیا گیا یا نہیں, جو گندی چیز ہے حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سورۃ الاعراف 157, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور وہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. کچلی والے درندے اور پنجے دار پرندے کا گوشت نہ کھایا جائے. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والا درندہ اور پنجے دار پرندہ کھانے سے منع کیا, کیونکہ وہ شکاری جانور ہوتے ہیں, تو وہ گوشت خور ہوتے ہیں, تو وہ پھر انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. ایسے جانور کا گوشت اور دودھ نہ پیا جائے جو نجاست کھاتا ہو. ابھی جو مرغیوں کی فیڈ کی بات ہوئی تھی نا, ایسے جانور کا گوشت نہ کھایا جائے, دودھ نہ پیا جائے جو خود نجاست کھاتا ہے, اس کو جلالہ کہتے ہیں. ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست خور جانور کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے. گھریلو گدھے, انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح فرمایا تو دیہات سے جو گدھے نکلے ہم نے ان کو پکڑ لیا, ان کا گوشت پکایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا, آگاہ ہو جاؤ, اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے, کیونکہ وہ ناپاک ہے, شیطانی عمل ہے. ہانڈیاں اس حال میں الٹ دی گئی کہ گوشت ان میں ابل رہا تھا, کسی نے بھی نہیں کھایا. اصل میں جو جانور آپ کھاتے ہیں نا اس کے اخلاق اور اس کا طور طریقہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے. تو گدھا کھانے سے انسان کیا بنے گا؟ جواب درست ہے. ممنوع چیز سے ذبح شدہ, بعض اوقات حلال جانور ہوتا ہے لیکن ذبح کا طریقہ درست نہیں ہوتا تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں. آپ نے فرمایا جو اعلی خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا اسے کھاؤ, بشرطے کہ ذبح کا آلہ دانت ناخن نہ ہو. میں اس کی وجہ تمہیں بتاؤں گا. دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے, یعنی کوئی بھی جانور ناخنوں سے
یا دانتوں سے ذبح نہ کیا گیا ہو، بلکہ مثلا اگر چھری نہیں تو تلوار سے کر لیا جائے یا کسی بھی ایسی چیز سے جس سے خون بہ جائے، وہ ضروری ہے۔ وہ کھانا جس میں گندگی گر جائے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو، باقی استعمال کر لو۔ یعنی اگر ٹھنڈا ہے گھی جمع ہوا ہے یا تھوڑا بہت نرم ہے تو یہ تو یہ نا کہ آئل ہم یوز کرنے لگے تو الگ بات ہے، لیکن اگر گھی جو ہوتا ہے اس میں اگر چوہا گرے بھی تو ایک خاص جگہ تک ہی رہے گا، اگر اوپر اوپر پھرتا گھومتا رہے تو اوپر سے ہٹا دیں تو نیچے کی لیئر استعمال کریں، اگر درمیان میں کہیں ہے تو اس ایریا کو نکال باہر کریں، باقی ایریا صاف ہے۔ کچھ غذائیں حرام تو نہیں لیکن ناپسندیدہ ہیں، جن میں کچا لہسن اور پیاز، خصوصاً اس وقت اگر انسان جب مسجد میں آئی عبادت کے لیے بیٹھے تو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ انسان کے منہ میں سے اسمیل آتی ہے اور اس اسمیل سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو فرشتے پھر دور ہو جاتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے دور رہے۔ یہ کہا کہ اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے، یعنی وہ کھانے پینے میں مشغول رہے، مسجد نہ آئے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ابھی تک ہم واپس نہ لوٹے تھے کہ خیبر فتح ہو گیا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس لہسن کے درخت پر گر پڑے اور لوگ اس دن بھوکے تھے، تو ہم نے بہت زیادہ لہسن کھا لیا۔ پھر ہم مسجد کی طرف آئے تو آپ نے بدبو محسوس کی۔ آپ نے فرمایا جس نے اس خبیث درخت سے کچھ کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ لہسن حرام ہو گیا، لہسن حرام ہو گیا، یعنی آپ نے منع کیا تھا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اے لوگوں میں اس چیز کو حرام نہیں کرتا جسے اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، لیکن یہ لہسن کا درخت ایسا ہے کہ اس کی بدبو مجھے ناپسند ہے، یعنی مکروہ کہہ سکتے ہیں، ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حرام نہیں۔ پھر بدبو والی جو اور کچی سبزیاں ہوتی ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور بدبو والی کچی سبزیاں کھانے سے منع کیا ہے، یعنی صرف لہسن ہی کی بات نہیں، کوئی بھی سبزی ایسی ہے جس کو کھانے سے منہ سے اسمیل آتی ہے تو اس سے منع کیا۔ ہمیں ان کے کھانے کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے کھا لیا۔ آپ نے فرمایا جو اس بدبودار درخت میں سے کھا لے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو بیماری کی وجہ سے بعض اوقات لہسن کھانا پڑتا ہے یا کچا کھانے کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر سوکھا دھنیا کھا لیا جائے تو بھی منہ کی اسمیل ٹھیک ہو جاتی ہے، یا پھر اگر نمازوں کے اوقات قریب ہیں تو اس میں نہ کھایا جائے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں ہر قسم کی ہری ترکاریاں تھیں، یعنی سبز۔ آپ نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھی وہ آپ کو بتا دی گئیں۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، آپ نے فرمایا اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس کو کھانا پسند نہیں کر رہے تو آپ نے فرمایا کھا لو، کیونکہ میں نے اس سے سرگوشی کرنی ہوتی جس سے تم نے سرگوشی نہیں کرنی ہوتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص طور پر اس کو اس لیے ناپسند کیا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے جس سے تمہیں نہیں کرنی ہوتی، یعنی فرشتوں سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خصوصی طور پر اگر عبادت کا وقت ہو تو اس وقت بچنا چاہیے، لیکن حرام نہیں۔ تو آپ نے کھانے سے منع نہیں کیا، آپ نے کہا کہ تم کھا لو۔ جو دوسرا شخص نہیں کھا رہا تھا شاید اس وجہ سے نہ کھا رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، ٹھیک ہے نا۔ پھر گو بڑی چھپکلی ہوتی ہے۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں ایک ایسے نشیبی علاقے میں رہتا ہوں جہاں بہت گو ہوتی ہے، عام طور پر میرے گھر والوں کا کھانا یہی ہے۔ تو آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے اس دیہاتی سے کہا دوبارہ بیان کرو، اس نے دوبارہ عرض کیا تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اسے آواز دی اور فرمایا اے دیہاتی، اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر لعنت فرمائی یا غصہ کیا تو ان کو مسخ کر کے جانور بنا دیا جو زمین میں پھرتے ہیں، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ شاید گوہ بھی انہی جانوروں میں سے ہو، اس لیے میں نہ تو اسے کھاتا ہوں نہ کھانے سے منع کرتا ہوں۔ منع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیز حرام نہیں قرار دیتے تھے۔ کوئی دلیل ہے قرآن مجید میں اس کی؟ سورۃ التحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، ٹھیک ہے۔ اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو؟ استاذہ، گارلک کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ صرف منہ سے نہیں، وہ پوری بدن سے آتی ہے۔ جو when a person sweats تو اس کا وہ اسمیل بالکل سویٹ میں نکلتا ہے۔ تو آئی نو دس بیکاز ازبیکستان میں لائک اٹس ویری کولڈ، اور گارلک جو ہے وہ گرمی کی فیلنگ دیتی ہے بدن میں۔ تو ازبیک پیپل ہے، خاص کر ان کے جو مرد ہوتے ہیں، دے ایٹ اے لاٹ آف گارلک، اور ان سے جو بدبو آتی ہے ان دا ونٹرز اٹس ٹیریبل۔
ان کے منہ سے بھی آتی لیکن ان کے بدن سے جو آتی بیکاز اٹس مکسڈ وتھ سویٹ اینڈ گارلک اینڈ لائک وہ سب کچھ کلوزڈ ہوتا ہے لائک بیکاز دے ویئر لاٹ آف تھک کورنگس, تو اٹس ریئلی ٹیریبل. اس لیے گارلک کو اگر بہت زیادہ کھایا جائے تو باڈی سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے. یہ بتا رہی ہے کہ رات ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے کہ اندرون سندھ کتے کا گوشت جو ہے بیچا جا رہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں گدھے کا بھی. جب خدا کا خوف نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کریں. اس لیے حل کیا ہے پھر؟ تحقیق ضروری ہے. اور مری ہوئی بھینس کو تو کسی نے منع نہیں کیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہ حرام میں ہے. کہتے اسی طرح بیمار جانوروں کا, مرے ہوئے جانوروں کا, حرام جانوروں کا. استاذہ یہ جو صبح پینے کی بات ہوئی تھی اس میں یہ ہے کہ تقریباً جب سے یہ موسم چینج ہوا تھوڑی ٹھنڈ ہو گئی تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا گھر میں کہ صبح کے ٹائم گرم پانی میں شہد جو ہے وہ گھر میں سب بچوں کو اپنے ہسبینڈ کو بھی دیا, خود میں نے اس کے اندر لیموں بھی ڈال لیا. تو اس سے یہ ہے کہ اس موسم میں جتنے فلو اور یہ سب کچھ ہوئے الحمدللہ سب گھر والے ابھی تک بچے ہوئے ہیں. اور ویسے بھی میں نے اسے نوٹ کیا ہے کہ اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری رگیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل کھل گئی ہیں اور فریش ہو گئی ہیں. بالکل. ایک یہ چیز. دوسرا یہ تھا کہ سرکہ کی جو بات ہوئی تھی, اس سے پہلے ایک دفعہ ہم نے اسی طرح سرکہ کے بارے میں پڑھا تھا, تو تب سے جب کھانا بنانے لگتی ہوں میں تو جب ٹماٹر ڈالتے ہیں تو اس وقت میں 1 چمچ سرکہ ڈال لیتی ہوں. تو اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹماٹر بالکل گل جاتے ہیں بالکل صحیح, اور دوسرے یہ کہ وہ سرکہ والی بات بھی پوری ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ. اور اس کا ویسے اوور آل بھی اسٹمک پر اور معدے کی یا پیٹ کی, جیسے بچوں کو کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. استاذہ یہ جو نبیز کا بتایا نا, تو اس میں 3 کھجوریں اگر آدھے کپ پانی میں ڈالیں نا تو بہت ہی اچھا میٹھا اور اچھا بنتا ہے, اور اگر 7 ڈالیں تو پھر آپ 2 گلاس بھی بنا سکتے ہیں اس میں. دوسرا مجھے ہو رہا تھا کہ ناشتے کے لیے جو ڈبل روٹی ہم نے سوچا ہے کہ نہ کی جائے, تو اس میں جو کا دلیا اگر بھون کے رکھ لیں تو اس کو آپ اگر صبح میں ہلکا سا ابالیں گے تو جلدی سے گل جائے گا, اور اس کو دودھ میں ڈال کے آپ پی سکتے ہیں. بہت ہی اچھی غذا ہے. اور اسی طرح یہ شہد اس میں ڈالیں, آپ چینی نہ استعمال کریں, شہد ڈال کے اس دلیے کو پی کے آئیں تو وہ سارا دن آپ کو لگے گا کہ آپ نے فل ڈائٹ لی ہوئی ہے, ساتھ آپ نے نبیز پیا ہوا ہوگا اور کھجور. تو استاذہ ایک یہ کہ روٹی کے اوپر جیسے سرکہ لگانے کی بات ہوئی تھی, تو بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ ابھی ٹیسٹ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوا تو روٹی کے اوپر شہد بھی لگا سکتے ہیں جیم کی جگہ. آج کل گڑ بھی بہت اچھا ہے. یہ جو ٹینس ہوتے ہیں اور یہ جو جوسز ملتے ہیں, میرے نیبر میں تھے اور ان کے فادر نے لا کے پورا پیک رکھ دیا تھا, اور وہ بچہ اتنا شدید بیمار ہوا اور ان کی میڈ نے بتایا کہ اس کو جب گلاس میں ڈالا تو اس میں کیڑے تھے. تو ضرور چیک کر لیں جو بھی جوس پیتا ہے کہ اسے گلاس میں نکالیں کہ نظر ہے اس میں کیا ہے. اور اسی طرح ٹن کے بارے میں آیا تھا کہ ایک اسٹور میں رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے ٹن لینے والے بہت بیمار ہو گئے, اور جب سروے کیا گیا تو وہاں چوہے تھے جو اس پہ گند کیا کرتے تھے, اور ڈائریکٹ جب وہ اس سے منہ لگا کے پیتے رہے تو وہ میرا خیال ہے کہ ڈیتھس ہوئی. اور اب اگر ہم جو بھی چیز بازار سے لاتے ہیں اسپیشلی ٹنس میں ہوتی ہیں تو ضرور اسے دھو کے استعمال کریں. ایون فروٹ بھی لائیں, انڈے لائیں, کوئی بھی چیز ہو, سب چیزوں کو دھونا چاہیے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ٹرک سبزی کے گزرے تو لوگ اس پہ لیٹے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ اتنی کراہت آتی ہے کہ اب یہی بکے گی, یہی لوگ جا کے تو اس کو کچے کھا لیں گے, پکا لیں گے, نہ دھوئیں گے نہ کچھ. اس سے بیماریاں بہت بڑی ہوئی کیونکہ طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. السلام علیکم استاذہ. ہم لوگ جو تجربہ کر چکے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں انگور امرود لگے ہوئے ہیں, تو جو بھی پھل آتا ہے ہم بازار سے جیم نہیں لے کر آتے, ہم گھر میں جیم بناتے ہیں. 20 سال ہو گئے. جوس ہم اس میں نارملی پکاتے ہیں اور جیم بھی اسے بنتا ہے, اور جوس بھی وہ ہم گھر میں ہی پیتے رہے ہیں. یہ ساری اسکلز, اس میں بہت بڑا کوئی ٹائم نہیں لگتا. اگر یہ اسکلز آتی ہوں تو ایک طرف کھانا پک رہا ہو, ساتھ آپ اس طرح کا جوس یا جیم یا کچھ بھی بنانا چاہ رہے ہو گھر میں, ساتھ ساتھ بن سکتا ہے. اور جو کا دلیا بھی, حریرہ بھی, اور جو منقع ہے ڈیڈی کہتے تھے بھگو کے اس کا جو گٹلی ہوتی ہے وہ نکال لیں اور کالی مرچ ڈال کے نا وہ کھائیں تو اس سے کھانسی جو ہے نا بالکل وہ بھی بہت اچھی رہتی ہے.
منقع کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ منقع کے طب نبوی میں یہ طریقہ لکھا ہے کھانے کا کہ اس کے بیج نکال دینے چاہیے، ورنہ اگر بیج بھی کھائیں تو جتنی طاقت وہ دیتا ہے اتنی واپس ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہے. تو میں نے کہا منقع کی بات ہوئی ہے تو یہ بات بھی بتا دیں. جزاک اللہ. استاذہ یہ بہت زیادہ سالن وغیرہ جو ہیں یہ معدے کے لیے اور ہماری ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہیں. جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ سعودیہ میں لوگ جو ہیں وہ کھجور وغیرہ کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں. وہاں پہ ایسے ہے کہ ہم لوگ رمضان گزارنے کے لیے گئے تو وہ شام کے وقت جو روزہ کھولتے تھے پنیر، کھجور اور روٹی کا ٹکڑا یہ بانٹتے تھے. آپ یقین کریں اتنا ٹیسٹی لگتا تھا وہ کھانے میں، اور بالکل معدے پہ کسی قسم کا نہ جلن نہ بوجھ. بلکہ جس گاؤں میں ہم بچپن میں تھے وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کبھی سالن ہمارے گھروں میں پکا ہی نہیں، یا لسی سے یا دودھ سے یا دہی سے یا کھجور کے ساتھ یا آم کے ساتھ ہم روٹی کھاتے ہیں. خربوزہ بھی. ہاں جی، خربوزے کے ساتھ بھی. تو ان کی صحتیں اتنی اچھی تھیں. ہمارے معدے جو ہیں یہ مختلف یہ کھا کھا کے تو اندر ایک عجیب ہم نے وہ فطور سا جسے کہتے ہیں پیدا کر، اور کسی کام کے قابل نہیں رہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے نبیز کے بارے میں آیا کہ خشخاش جو ہوتی ہے وہ رات کو اگر بھگو کے رکھتے ہیں اور صبح اس کو گرینڈ کر کے پینے سے نکسیر اگر آتی ہو کسی کی یا شدید گرمی بھی ہو تو اس میں آزمودہ یہ کہ فائدہ دیتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ آلو بخارا جو خشک ہوتا ہے اور املی اور ہڑہڑ جو ہوتی ہے وہ تینوں بھگو کے اگر معدے کا السر ہو تو وہ ہو جاتا ہے، اور چہرے کے فریشنس کے لیے بھی یہ مفید ہے. ایسے طب کے اوپر اور اس طرح کی جو نیچرل فوڈز ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو خود بھی پڑھنا چاہیے اور مختلف چیزیں آزمانی چاہیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.